اللہ ہماری اولادوں کو بھی صالح بنائے. یاد رکھیں اہل علم کی اولاد جو ہے وہ بڑی امتحان ہوتی ہے. خوش قسمت ہوتے ہیں جو اپنے والدین کے نقش قدم پہ آتے، ورنہ اکثر بھٹک جاتے. اس کی دو وجوہات. ایک وجہ تو یہ ہے کہ دشمن طاق میں ہوتا ہے نا جی، ابلیس لعین طاق میں ہوتا ہے، ساحر جادوگر سارے کہ یار یہ ابھی اس کا بیٹا بھی تیار ہو رہا ہے، یہ جان چھوڑے گا وہ آ جائے گا. تو پھر وہ عملیات کرتے ہیں. وہ خود تو ذکر اللہ کے ذکر کی وجہ سے بچ جاتے ہیں، اولاد پکڑی جاتی ہے، اولاد بھٹک جاتی ہے. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے، اور ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو رزق ہے نا وہ تقریباً حرام تو میں نہیں کہتا، بہرحال مشکوک ضرور ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ مثلا کسی نے کہا جی یہ زکوٰۃ کے پیسے یہ میں ڈال دیے، اچھا بھی کسی مستحق کو دے دوں گا، بھول گئے. کسی نے کہا جی یہ صدقہ ہے، اچھا جی ٹھیک ہے دے دیں گے، لیکن کچھ بھول گیا، کچھ رہ گیا، کچھ صحیح آدمی کو نہ دیا. تو اس وجہ کے اثرات بھی پھر اولاد پہ آتے ہیں. اللہ پاک بہرحال اہل علم کی اولادوں پہ رحم کریں اور انہیں والدین کے لیے قرۃ عین بنائیں، والدین کے لیے داغ نہ بنائیں. یہ بہت خوش نصیب ہیں جن کی اولادوں نے بھی، اب جیسے دیکھیں نا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اولاد نے باپ سے بھی آگے کام کیا. حضرت تقی صاحب نے، رفیع صاحب نے، ولی غازی صاحب، یعنی اتنا کام کیا لوگ نعوذ باللہ والد کو بھول گئے. یہ اللہ کی شان ہے. اللہ جن کو نوازنے پہ آ جائے، جن کی اولاد کو اللہ صالح بنا کے والدین کے نقش قدم پہ چلا دے. ورنہ تو میرا بھائی اللہ کا نظام ہے. وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ تقریر میں کہتے واہ مولا تیری تقدیر، سید دا پتر لکھے ہیر تے سکھا دا پتر لکھے تفسیر. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ سکھوں کی اولاد تھی، وہاں سے مسلمانوں میں تھے نا، تو ان نے تفسیر قرآن لکھی. پیر وارث شاہ نے ہیر لکھی، وہ سید تھا. اے مولا تیری مرضی ہے کہ سید کا پتر تو ہیر لکھ گیا کہ ساری دنیا کی عورتیں پڑھ پڑھ کے آج تک بھی عشق پہ اپنا مقام پیدا کر رہی ہیں، ہیر بن رہی ہیں نا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَا نَقُولُ إِلَّا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. اور حضرت احمد علی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرآن لکھی، اور اللہ نے ان کو اس مقام ولایت پہ بٹھایا تھا کہ فرماتے تھے کہ بھائی فقیر کے پاس 40 دن کے لیے کوئی آ جائے، کپڑا بھی فقیر دے گا، کھانا بھی فقیر دے گا، رہنا بھی لنگر میں پڑے گا، سونا بھی مسجد کی چٹائیوں میں ہوگا، انشاءاللہ انشاءاللہ ظالم جابر فاسق فاجر بھی ولی بن کے نکلے گا حضرت. اور ایسے کئی لوگ ہیں، کئی لوگ، ایک دو نہیں، کئی لوگ ہیں شرابی کبابی اللہ کی نظر. اور حضرت اپنی شریعت کے اتنے پابند تھے کہ مجھے یاد ہے میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ ایوب خان کی شاید بیٹے کی یا بیٹی کی شادی تھی، تو اس نے گورنر امیر کالا باغ سے ریکویسٹ کی کہ میرا منشا ہے کہ حضرت لاہوری میرے بیٹے کا نکاح پڑھائے. اصل میں تو پتہ نہیں ایوب خان کے دل میں بھی کیا خیال تھا، کسی نے ڈالا ہوگا یا شہرت کے لیے کہ دیکھو جی کتنا بڑا صدر ہو کے علماء حق سے نکاح کروا رہا ہے. اللہ دل تو اللہ جانتا ہے. بہرحال امیر کالا باغ نے آگے عرض کیا تو حضرت فرمایا بھی ہاں فقیر نکاح تو پڑھا دے گا لیکن میری کچھ شرائط ہیں. حضرت فرمائیں، فرمایا فقیر اپنے سائیکل پہ آئے گا، اپنے سائیکل پہ ہی واپس جائے گا، اور نکاح پڑھانے کے بدلے میں کوئی ہدیہ یا کوئی تحفہ قبول نہیں کرے گا، اور وہاں جو کھانا ہوگا یا مٹھائی یا جو بھی ہو وہ بھی نہیں کھاؤں گا، اور یہ بھی شرط ہے کہ میں جب پہنچوں تو ہر تمام چیزیں تیار ہوں تاکہ میں فوراً خطبہ شروع کر دوں، دیر بھی نہ ہو. میں اپنا وقت جو ہے زیادہ ان فاسق فاجر لوگوں میں گزارنا نہیں چاہتا.
ایمان۔ ایوب خان نے بھی ساری شرطیں قبول کی، وہ بھی کوئی اچھا انسان تھا، اللہ عالم، ہم تو کبھی نہیں ملے۔ تو شاہ جی حضرت اللہ سائیکل پہ آئے، سائیکل کھڑی کی، اب دنیا حیران پریشان، آتے ہی بس بیٹھے اور نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ خطبہ شروع ہو گیا، ایجاب قبول کرایا ان کے ولی سے، اور اس کے بعد سارا کچھ کرنے کے بعد دعا کی اور کھڑے ہو گئے، اور اتنی تیزی سے آپ نے کہا یوں وہاں پیچھے بغیر جوتی کے بھاگتا رہا کہ میں کچھ، انہوں نے کہا نہیں، میں نے کہا تھا کہ میں کچھ نہیں لوں گا، اپنے سائیکل پہ بیٹھے واپس۔ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ ہمارے باپ دادا تھے۔ حضور قبر میں زندہ ہے، صرف حضور نہیں، تمام انبیاء زندہ ہیں۔ حضور کا تو شان ہی نرالا ہے، جو حیات کے قائل ہیں ان کے پیچھے نماز ہوتی، ہاں جی بالکل ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ تم حضور کی حیات پوچھ رہے ہو، معراج والی رات تو سارے پیغمبر وہاں کھڑے تھے، حضور نے کس کی امامت کی؟ پیغمبروں کی روح آئی ہوئی تھی، وہ خود نہیں تھے۔ قرآن تو یہی کہتا ہے فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، آپ ان کی ملاقات میں شک ہی نہ کریں کہ وہ حقیقی ملاقات تھی، تو آپ امام الانبیاء کیسے بنے؟ اور ان جھگڑوں میں نہ پڑو، خدا کے لیے میں اللہ کے کعبے میں درخواست کرتا ہوں کہ حیات ممات کے مسئلے نہ چھیڑیں، نتیجہ یہ ہوگا کبھی غلو میں بڑھ جاؤ گے تو کافر ہو جاؤ گے، کبھی شان میں کوتاہی کر بیٹھو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ حیات کے مسئلے میں کچھ لوگ ایسے غلو میں مبتلا ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں انبیاء زندہ ہیں، بلکہ قبروں میں انبیاء پر ان کی بیویاں بھی پیش کی جاتی، وہ اتنے آگے بڑھ گئے۔ اور کچھ ہماری برادری ایسے پیچھے ہٹ گئی، انہوں نے کہا جی کیا ہے، مر گیا، بات ختم ہو گئی، اور کیا ہے، مردہ ہے نبی، اس کے بعد کیا حیات ہے؟ ایسے جیسے ستون مردہ ہے وہ بھی مردہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کہتے جی کہ انبیاء علیہ میرے بھائی دور سے نہیں سنتے، جو روضہ مبارک پہ صلاۃ و سلام پڑھے گا وہ سنیں گے، دور سے فرشتے پہنچاتے ہیں۔ جو کہتا ہے کہ انبیاء سنتے ہیں تو حدیث ہے، اللہ کے بندے چکرے میں پتہ نہیں کیوں پڑے ہوئے ہیں آپ۔ یہ قبر میں آپ سے پوچھیں گے کہ میرے نبی کے بارے میں تم کیا بحث کرتے رہے، یا حشر میں پوچھیں گے تو حدیث ہے ما من مسلم یصلی علیہ الا رد اللہ علیہ روح فائدہ علیہ السلام۔ اعتکاف بیٹھنا چاہے جب تک خاوند اجازت نہ دے اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی، خاوند اجازت نہ دے عورت نفل بھی نہیں پڑھ سکتی، خاوند اجازت نہ دے تو عورت نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی۔ پتہ نہیں خاوند کو کیسے خواہش ہو جائے، اس کی خواہش پوری کرنا ہے، نفلی عبادت سے کروڑ درجے بہتر ہے۔ میں دل کا مریض ہوں، آسان وظیفہ بتلائیں۔ یہ سب سے آسان وظیفہ جو علماء نے لکھا یا قوی القادر قوّنی وقوّ قلبی، یہ پڑھ کے دعا کیا کرو۔